بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمره وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليف حاف الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے ولایت اور آثار ولایت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور آج اس موضوع کو آئے اختتام تک پہنچاؤں. خلاصہ چند باتوں کا کر دوں جو آپ کے سامنے ذکر کی کہ ولایت محمد و آل محمد وہ امر الہی ہے کہ جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. توجہ کیجیے. اور اس ولایت پر کسی بھی صورت ضربہ اور خدشہ نہیں آنے دینا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے مولا کے فضائل، اپنے مولا کی معرفت، اپنے مولا کی حقیقت کو جتنا سمجھ سکے کوشش کرے سمجھنے کی. تو جو کر رہے عزیزان محترم، کیونکہ اگر جس طریقے سے دشمن نے ہمیں مختلف حربوں کے ذریعے سے دور کر دیا ہے، دشمن چاہتا ہے اس ولایت کو بھی متاثر کرے، اور اسی ولایت کو متاثر کرنے کے چکر میں آج ہم مختلف گروہوں میں بڑھ گئے. کسی کو غالی کہا جاتا ہے، کسی کو نصیری کہا جاتا ہے، کسی کو مقصر کہا جاتا ہے، لیکن واقعیت میں سب کو دیکھا جائے تو سب چاہنے والے ہیں علی کے. اور جو کر رہے ہیں چاہنے والے سب علی ابن ابی طالب کے ہیں، چہاردہ معصومین کے ہیں.
لیکن دشمن کتنی آسانی سے بڑی پیار و محبت سے اپنی سازش میں کامیاب ہوا کہ آج علی کا شیعہ آپس میں متحد نہیں ہے۔ تو اس ولایت کو اپنے اندر اتنا سمو لیجئے کہ دوسرے اپنے مومن بھائی کو ہضم کر سکیں۔ توجہ کے ذرا محترم، یہی ہمیں درس اہل بیت کا درس ہے، یہی درس کربلا کا درس ہے۔ کربلا میں سب سے بڑا درس جو ملتا ہے وہ کس چیز کا درس ملتا ہے؟ مساوات کا۔ توجہ، کس چیز کا درس ملتا ہے؟ برابری کا درس ملتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس زانو پہ اکبر کا سر ہے وہیں جون کا سر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جہاں علی اکبر کا سر ہوتا ہے وہیں جون کا سر ہوتا ہے۔ تو ہمیں محمد و آل محمد کی بارگاہ سے اختلاف، انتشار، نفرتوں کا درس نہیں ملا۔ خدا را اپنے آپ کو متحد کیجئے، محبتیں پیدا کیجئے، ذکر حسین کیجئے، ذکر علی کیجئے، اور اپنے اعمال کو کوشش کیجئے کہ محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق انجام دے سکیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ گفتگو کا آغاز کروں۔ ابھی میرے بھائی نے شعر پڑھا، ہمارے محسن ہاشمی صاحب نے، تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، اسی سے گفتگو کا آغاز کروں۔ توجہ کیجیے گا، جاگ کے سنیے گا کہ شرف کے شہر میں، توجہ، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ توجہ توجہ، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ زندہ آباد۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ آخری بندے میں توجہ، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں گے یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں گے یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا۔ خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا ہے۔ اب آپ جاگ گئے تو گفتگو کا آغاز کروں کہ ولایت کے موضوع پر گفتگو جاری تھی اور مستقل آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کوشش کروں گا اگر میرے پاس وقت بچا تو میں اپنی گفتگو کو اور ولایت کو ذرا تھوڑے سے فضائل حضرت ابی الفضل العباسی پیش کر دوں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگر وقت بچا انشاءاللہ۔ سورہ نجم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. توجہ. اور ستارے کی قسم جب وہ ڈوب جائے. توجہ. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ ہوا و ہوس سے تو گفتگو ہی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتا ہے وہ وحی پروردگار ہوتی ہے. علمہ شدید القویٰ، اس کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے. کہاں پر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب یہ افق اعلیٰ پر پہنچ گیا تھا. دنا فتدلّا، اتنا نزدیک ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قاب قوسین کی منزل تک پہنچ گیا. توجہ توجہ توجہ. قاب قوسین کی منزل تک پہنچ گیا. توجہ کیجئے گا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب جب یہ قاب قوسین کی منزل پر پہنچا تو اس پروردگار نے اپنے بندے کو وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی. توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا. آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے. قرآن کی آیت سورہ نجم، ترجمہ آپ کی سماعت ہوگی نظر. ولایت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. شان نزول اس آیت کا یہ ہے، یہ درس ہے اپنے مولا کی ولایت کا. جب غدیر میں نبی نے امیر المومنین کو اپنا جانشین بنا دیا تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان 3 گروہوں میں بڑھ گئے. کتنے گروہوں میں؟ ایک فرقے نے کہا کہ نبی گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک فرقے نے کہا کہ نبی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کون سا فرقہ ہے جو نبی کے کاغذ قلم مانگنے پہ کہہ رہا تھا. توجہ توجہ. ایک فرقے نے کہا کہ نبی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک فرقے نے کہا کہ اپنی بھائی کی محبت میں نبی بھائی کی محبت میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو ارشاد رب العزت ہوا. توجہ. ستارے کی قسم جب ڈوب جائے، نہ تمہارا نبی بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، نہ یہ اپنے ہوا و ہوس کی وجہ سے باتیں کر رہا ہے. یہ تو جو کہہ رہا ہے وہ وحی الہی ہے. توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا. یہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے. یہ اس کا شان نزول ہے. دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے، ابن مغازی اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں. میں آرام سے بات پیش کر رہا ہوں تاکہ سب تک پہنچے. کہہ رہے شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ میں ہم بنی ہاشم کے ساتھ رسول اللہ موجود تھے. اتنے میں رسول اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا یہ جو ستارہ ہے یہ ٹوٹ کے جس کے گھر میں اترے وہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. تو اصحاب میں ہلچل مچ گئی. کہا بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ آسمان کا ستارہ ٹوٹے اور کسی کے گھر میں آ جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی گمراہ ہو چکے ہیں، نبی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، نبی ہوا و ہوس کی وجہ سے کچھ کہہ رہے ہیں. اتنے میں پورے مدینہ والوں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا، علی ابن ابی طالب کے حجرے میں آ گیا. ادھر ستارہ علی کے حجرے میں آیا، ادھر جبرائیل رسول پر آئے. کہا اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ نہ نبی گمراہ ہوا ہے نہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، یہ تو جو کہہ رہا ہے وہ وحی الہی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو ستارہ اترا کس کے گھر میں؟ امیر المؤمنین کے گھر میں. یہ اہل سنت کے پاس بھی روایت موجود ہے اور اہل تشیع کے پاس بھی موجود ہے. اب ذرا جاگ کے سنیے گا. وہی بات کہ جو آیت علی کی شان میں نازل ہو اس کو کیا کر دو، اس کا رخ بدل دو، اس پہ اعتراض کر دو. آخری بندے تک توجہ کے ساتھ. جیسے یہ آیت اتری فوراً اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا
یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کہا کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہا کہ اتنا بڑا ستارہ علی ابن ابی طالب کے چھوٹے سے حجرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بولیے بولیے، جاگ کے سنیے کہ اتنا بڑا ستارہ علی ابن ابی طالب کے چھوٹے سے حجرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ توجہ میری طرف ہے سب کی، جاگ کے سنیے گا آخری مرتبہ تک۔ اتنا چھوٹا ستارہ علی ابن ابی طالب کے چھوٹے سے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے یہ روایت بھی نقل کی کہ جبرائیل کا سر عرش پر لگا ہوا ہے۔ توجہ توجہ، جبرائیل کا سر کہاں لگا ہوا ہے؟ عرش پر، اور جبرائیل کے پاؤں ساتویں زمین تک پہنچتے ہیں۔ کتنا بڑا کلمہ بیان کیا انہوں نے جبرائیل کا، کہ جبرائیل کا سر عرش پر، جبرائیل کے پاؤں زمین کی ساتویں تہوں میں، زمین کے ساتویں زمین تک لگتے ہیں۔ یہ ہے جبرائیل کا قد جو کہ معتبر کتب میں بیان کیا۔ تو بھائی جب اتنا بڑا جبرائیل سیدہ کے گھر میں آ کے چکی چلا سکتا ہے، ستارہ نہیں آ سکتا۔ اب رسول اللہ کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ علمہ شدید القویٰ، اس کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی۔ کہاں تعلیم دی؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب کہاں پڑھتا؟ افق اعلیٰ پڑھتا۔ کون سی منزل پر؟ دنا فتدلا، اتنا نزدیک ہوا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ توجہ توجہ توجہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اب خدا نے اپنے بندے پر وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی۔ توجہ کیجئے گا، ایک نئے زاویے سے وحی سنا رہا ہوں، توجہ۔ اب اپنے بندے پر وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی۔ معراج کے لوگ دوسرے ترجمے کرتے ہیں، کہتے ہیں معراج رسول اللہ کے براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر، مسجد اقصیٰ سے لے کر بیت الحرام کی سیر کرتے ہوئے ساتویں آسمان تک پہنچ جانے کا نام کیا ہے؟ معراج ہے۔ لیکن میں ذرا معراج کا ترجمہ دوسرا کرتا ہوں، توجہ توجہ توجہ، اور یہ ترجمہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ روایات سے ماخوذ ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں معراج کا؟ معراج کیا ہے؟ معراج کہتے ہیں رسول اللہ کا براق پہ سوار ہو کے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کا سفر، اور آسمان پر جا کے خدا کی نشانیوں کو دیکھنا۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا، کہ پاک و منزہ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تاکہ اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائے، آیت قرآن کی۔ تو اب معراج کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ معراج براق پر بیٹھ کے نبی کے آسمانی سفر کا نام ہے، لیکن میں معراج کی تفسیر یہ نہیں کرتا۔ میرے نزدیک معراج کی تفسیر یہ ہے کہ عرش علا پر، توجہ، عرش علا پر ہونے والے علی ابن ابی طالب کی فضائل کی مجلس کا نام معراج ہے۔ توجہ توجہ، عرش علا پر ہونے والی علی ابن ابی طالب کی فضائل کی مجلس کا نام کیا ہے؟ معراج ہے۔ کیسے؟ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ معتبر روایت پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب میں واپس آئے نا معراج سے، تو کہتے ہیں جب میں آسمانوں پر پہنچا تو میں جس آسمان پر جانا تھا سارے فرشتے نے پوچھتے تھے یا رسول اللہ علی کیسے ہیں؟ توجہ، میں جس آسمان پر گیا ہر آسمان کے فرشتے مجھ سے کیا پوچھتے تھے؟ یا علی کیسے ہے؟ یا رسول اللہ علی کیسے ہے؟ یا رسول اللہ علی کیسے ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں حتیٰ ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا شاید علی آسمانوں پہ مجھ محمد سے زیادہ مشہور ہے۔ توجہ توجہ، کہا کہ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا علی آسمانوں پہ مجھ سے زیادہ مشہور ہے۔ پھر نبی نے فرمایا یہاں تک کہ جب میں قاب قوسین کی منزل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، میں نے دیکھا کہ علی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مخاطب ہو کے کہا یا علی آپ یہاں؟ توجہ،
میں نے بولا یا علی آپ یہاں، تو کوئی جواب نہیں آیا. اتنے میں بارگاہ الہی سے جواب آیا. توجہ. کہا کہ اے محمد کس کو آواز دے رہے ہو؟ کہا میں نے علی کو دیکھا ہے. کہا یہ علی نہیں ہے. توجہ. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ علی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ اے خدا، اے خدا یہ کون ہے؟ کہا یہ آسمان کے سارے فرشتے زمین پر علی ابن ابی طالب کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں. روز پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہمیں علی کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمیں علی کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمیں علی کی زیارت کے لیے جانا ہے. تو میں نے ایک علی کی شبیہ آسمان پر بنا دی ہے. اب جس کو علی کی زیارت کرنی ہوتی ہے اس شبیہ کی زیارت کرتا ہے. تو میں کہوں گا اے مسلمانوں، ہمارے تابوت کی شبیہ نکالنے پر اعتراض کرنے والوں، علم کی شبیہ پر اعتراض کرنے والوں، سنجنا کی شبیہ پر اعتراض کرنے والوں، یہ شبیہ بنانا ہماری کوئی بدعت نہیں، خدا کی سنت ہے. توجہ کیا عزیزان محترم، یہ روایات ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے ادھر بیٹھا ہوا کہ یہ کسی کا افسانہ ہے، یہ کسی کی کہانی ہے جو پیش کر رہا ہوں. جس کو پوچھنا ہے آگے مجھ سے حوالہ لے لے، میں ساری کتابوں کا حوالہ دے دوں گا. ٹھیک ہے عزیزان محترم. تو اب علی ابن ابی طالب کی ذات معراج پہ. اب معراج کی جس جہاں گئے ہیں خدا نے حکم دیا اے محمد علی کی ولایت کا اعلان کر، اے محمد علی کو اپنا خلیفہ بنا، اے محمد علی کا ذکر کر. اچھا جب زمین پر آئے نا رسول اللہ تو لوگوں نے پوچھا، توجہ، معراج سے آ گئے، پورے معراج میں علی کی ولایت کا ذکر، جہاں جہاں سفر کیا. اگر میں صرف معراج تو مجلس پڑھوں تو خدا کی قسم اشرا پڑھ سکتا ہوں کہ جہاں معراج میں علی کے فضائل ہیں. لیکن بات کو مختصر کروں کیونکہ مجھے ایک اور منزل کی جانب جانا ہے. جب زمین پر آئے تو اصحاب نے پوچھا، اصحاب بھی ماشاءاللہ بڑے تیز تھے، پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خدا کے پاس گیا تھا. تو خدا سے کس لہجے میں بات کی؟ کہا لما خاطب اللہ. جب معراج پر گئے تھے تو خدا سے کس لہجے میں بات کی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو ذرا گھبراہٹ کا شکار تھا. توجہ توجہ توجہ. تو اتنے میں جب خدا کی آواز خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے خدا نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. یہ جملہ تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ جب معراج پہ رسول گئے تھے علی کے لہجے میں بات کی تھی. سنا ہوا ہے نا بارہا. جملہ تو یہ ہے، شاید نہیں سنا ہوا آپ نے. رسول اللہ معراج پہ کتنی بار گئے؟ توجہ توجہ. رسول خدا معراج پر گئے کتنی بار؟ سوال تو یہ ہے. ایک بار برائے رسول اللہ معراج پر 120 بار گئے ہیں. توجہ. کتنی بار معراج پر گئے ہیں؟ 120 مرتبہ رسول اللہ کو معراج ہوئی. جب خدا نے نبی سے بات کی تو علی کے لہجے میں بات کی. پھر پوچھا رسول اللہ نے کہ علی کا لہجہ کیوں؟ کہا کہ میں نے تیرے دل کی طرف دیکھا، تیرے دل میں جو سب سے زیادہ حبیب اور نزدیک ہنسی تھی وہ علی کی ذات تھی، اسی لیے میں نے علی کے لہجے میں بات کی. نبی کو کتنی معراجیں ہوئی؟ 120 معراج. تو کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ خدا نے 120 مرتبہ علی کے لہجے میں بات کی. توجہ کی عزیزان محترم. پھر زمین پر آ کے کہا کہ مجھے خدا نے جس چیز کی وحی کی، وہ کس چیز کی وحی کی؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی. توجہ کر رہے ہیں. آج ہم اس کو یہ نہ سمجھیں، کوئی یہ نہ سمجھے. میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو آگے قرآن کی آیتوں سے جہاں فضائل اہل بیت علی ابن ابی طالب موجود ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغام نہیں ملا، درس نہیں ملا. عزیزان محترم سب سے بڑا درس علی کی ولایت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ درس ہے اہل بیت کا. یعنی نبی سے بڑا تو کوئی خطیب نہیں ہے نا، نبی سے بڑا تو کوئی مبلغ نہیں ہے نا.
اب نبی اتنے بڑے مبلغ ہونے کے بعد کہ عرب کے بدھوؤں کو مسلمان کرنے کے بعد اندازہ لگائیں سب سے زیادہ تبلیغ کس چیز کی؟ اگر دیکھیں گے تو ولایت علی کی، علی کی ولایت کی سب سے زیادہ تبلیغ کی، اور کسی چیز کی نہیں کی۔ تمام تاریخ کی کتب اور احادیث کی کتب پڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، قرآن میں اس سورہ میں، سورہ نجم میں کیا مراد؟ علی بن ابی طالب کی فضیلت موجود ہے۔ قرآن کا ایک اور سورہ جو مشہور ہے سورہ زیتون کے نام سے، والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم۔ روایات معصومین وارد ہوئی ہیں، تین کہتے ہیں انجیل کو، زیتون تو آپ جانتے ہیں زیتون کا پھل، طور سینا وہ پہاڑی جس پہ حضرت موسیٰ نے بات کی تھی خدا سے۔ والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے، اور طور سینین سے مراد علی کی ذات ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل کی جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ طور سینین سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب کی ذات۔ اسی لیے جب نجف جائیں گے زیارت کے لیے تو زیارت مطلقہ جو امیر المومنین کے روزے پر پڑھتے ہیں تو اس کا ایک جملہ ہے، اشہد انک طور، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ طور ہیں۔ توجہ کیجئے، خاموش رہے گا نہ سنیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ طور ہیں۔ اب علتیں بیان ہوئی ہیں کہ کیوں علی بن ابی طالب کو طور کہا، کیوں طور کہا؟ تو ایک تو علت یہ بیان ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ خدا سے بات کرنے گئے تو جو مناجات خدا نے حضرت موسیٰ سے کی وہ علی بن ابی طالب کے فضائل، محمد و آل محمد کے فضائل اور علی کے شیعوں کے فضائل تھے، اسی لیے امیر المومنین کو طور کہا گیا۔ دوسری علت یہ بیان ہوئی کہ امیر المومنین نے خود کہا تھا، کنت کالنبی، میں نبی کے ساتھ کالجبل الراسف، میں ایسے پہاڑ کی طرح تھا، لا تحرکہ القواصف والعواصف، کہ جس کو تیز آندیاں ہلا نہیں سکتی تھی اور طوفان اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے نبی علی کو کیا کہا گیا؟ طور کہا گیا۔ لیکن تیسری علت سنیے اور پھر جانیے کہ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری علت جو بیان ہوئی امیر المومنین کو طور کہنے کی، قرآن کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو کیا قرار دیا؟ لباس قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ میخ، کیل قرار دیا۔ یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے یہ زمین سکون کے حالت میں نہ رہتی، یہ مسلسل زلزلے کے حالت میں رہتی، مسلسل نرستی رہتی، کیونکہ زمین بچھی ہوئی ہے پانی پر۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کیسی ہوتی؟ مسلسل زمین ہلتی رہتی۔ اسے کہا جاتا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں قرار دیا۔ توجہ۔ اب چھٹے امام سلام کر رہے ہیں مولا علی کو، اشہد انک طور، میں گواہی دیتا ہوں کہ طور آپ ہیں۔ توجہ، طور آپ ہیں، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر محمد و آل محمد اس زمین پر نہ ہو، زمین سکون کی حالت میں نہ رہے، مسلسل کپکپاتی رہے۔ توجہ کی، اسی لیے یہ روایت ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا معلومہ موجود ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں کی۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پاس سننے والوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی امام غائب ہے، امام غائب ہے، امام غائب ہے، یہی سمجھتے نا؟ بالکل نہیں، امام غائب نہیں۔ توجہ کیجیے گا، جس طریقے سے امیر المومنین موجود تھے اسی طریقے سے بارہویں امام موجود ہیں۔ توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ غائب وہ نہیں ہے، ہماری گناہگار آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔
توجہ کیا آپ نے؟ ورنہ قانون فطرت یہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی تو زمین اپنی جگہ پہ ٹکے گی نہیں، اس دن تمام ہو جائے گی. امام زمانہ کا وجود کہتے ہیں نا کہ فائدہ کیا ہے، 12ویں امام کا فائدہ کیا ہے؟ تشیع کے گلے کٹ رہے ہیں، ظلم سہے جا رہے ہیں، عورتوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، غفل و غارت ہو رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کابل میں دھماکے ہو رہے ہیں، کربلا میں دھماکے ہو گئے، اتنا سب کچھ ہو گیا، واقعہ عاشورہ ہو گیا، اتنے ظلم اتنے ظلم اتنے ظلم. امام غائب کا فائدہ کیا ہے؟ تو آج گرین ٹاؤن والے فائدہ سنتے چلے، یہ جو زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے یہی تو 12ویں امام کا فائدہ ہے. جو کیا ظالم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیوں ضروری ہے توجہ؟ آج سب سے بڑے اشتباہ کا جواب دے دیا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام غائب کا فائدہ کیا، کب آئیں گے، الاجل کہہ کر تھک گئے ہم لوگ. نہیں، ایسی بات نہیں سوچی عزیزان محترم. یہ جو غائب موجود ہے، امام جو آپ کہہ رہے ہیں موجود ہے، امام کا فائدہ یہ ہے سب سے بڑا کہ زمین ٹکی ہوئی ہے اپنی جگہ پر. اگر امام نہ ہو زمین اپنی جگہ پر نہ رہے. یہ اوتاد الارض ہے، 12 امام 14 معصومین اوتاد الارض زمین کی میخیں ہیں. اگر یہ نہ ہو تو زمین اپنی جگہ پر مستقر نہ رہے. امام وقت، اب ذکر آ گیا ہے، امام وقت تمہاری عطا سے ہوتی ہے. توجہ، امام وقت تمہاری عطا سے ہوتی ہے. مثال میں سنیے گا، امام وقت تمہاری عطا سے ہوتی ہے، امید ویسے کہ جیسے خدا سے ہوتی ہے. توجہ. امام وقت تمہاری عطا سے ہوتی ہے، امید ویسے کہ جیسے خدا سے ہوتی ہے. سنا ہے جب سے کہ تم ہی ہو منتقم ان کے. توجہ، سنا ہے جب سے کہ تم ہی ہو منتقم ان کے، عقیدت اور بھی کرب و بلا سے ہوتی ہے. تمہارے نام کی تاثیر اس زمانے پر اسی طرح ہے جو خاک شفا سے ہوتی ہے. تمہارے نام کی تاثیر اس زمانے پر اسی طرح ہے جو خاک شفا سے ہوتی ہے. جو تھے علی کے مخالف وہی تمہارے ہیں. توجہ، جو تھے علی کے مخالف وہی تمہارے ہیں. خطا وہی ہے جو نسل خطا سے ہوتی ہے. تو عقیدہ مہدویت کو مضبوط کیجیے عزیزان محترم. ہمارے پاس روایات ہیں، جب ظہور کریں گے امام تو کافی سارے مومن کافر ہو چکے ہوں گے، مرتد ہو چکے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ مسلمان ہو رہے ہوں گے. یہ جو غیبت میں تاخیر ہے یہ امتحان ہے. اس وقت کو صحیح طریقے سے گزار لیجئے. حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں، اپنا میرا ذاتی، میں کہتا ہوں کہ مولا آپ کے آنے کی تو دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور اسی عقیدے پر موت آئے کہ آپ اگلے 10,000 سال بھی ظہور نہ کریں، آپ کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے تشیعوں کا. تو قرآن میں خدا نے علی کی ولایت کا کیسے ذکر کیا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اچھا، اب رسول اللہ سے امیر المومنین نے پوچھا. عیون اخبار الرضا میں یہ روایت موجود ہے. کون سی کتاب؟ عیون اخبار الرضا. کس کی کتاب؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب. روایت یہ ہے کہ امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ
انت افضل ام جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ توجہ، امیر المومنین نے سوال کیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان اللہ فضل انبیاءہ المرسلین علی الملائکۃ المقربین، اللہ نے اپنے جو نبی مرسل ہیں ان کو فضیلت دی ہے کس پر؟ تمام ملائکہ مقربین پر، یعنی جبرائیل پر، اسرائیل پر، اسرافیل پر، میکائیل پر. جو رسول نبی ہیں ان کو فضیلت دی ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھ محمد کو فضیلت دی ہے تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر. توجہ کیجیے. ایک اعتراض کا جواب، اعتراض آپ لوگ کے ذہنوں میں جواب مل جائے گا. وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ، اور میرے بعد جو سب سے افضل ہے اے علی تم ہو اور تمہاری اولادیں ہیں. یہ تشیع کا مسلم عقیدہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے خاتم النبیین کے. باقی تمام انبیاء سے امیر المومنین کی ذات افضل ہے. روایت یہی روایت دلالت کر رہی ہے. نبی نے کہا کہ میں تمام نبیوں سے افضل ہوں، تمام رسولوں سے افضل ہوں. میرے بعد فضیلت علی تیرے لیے ہے اور تیرے اولاد میں سے آنے والے اماموں کے لیے ہے. سوال کیا پوچھا تھا؟ سوال پوچھا تھا یا رسول اللہ جبرائیل افضل ہے یا آپ؟ رسول اللہ کا جواب سنیے. کہا اے علی میں تمام نبیوں سے افضل ہوں، میں تمام رسولوں سے افضل ہوں، میرے بعد فضیلت تیرے بھی ہے. والملائکۃ خدامنا وخدام محبینا، یہ جو ملائکہ ہے یہ ہمارے غلام ہیں اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں. توجہ کی. یہ ملائکہ جو ہیں ہمارے خدام اور ہمارے شیعوں کے خدام ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، توجہ، کہا کہ وَحُمَّالُ الْعَرْشِ، اور وہ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. کچھ فرشتے ایسے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. یسبحون بحمد ربہ، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ویستغفرون من آمنوا بولایتنا، اور مغفرت کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو علی تیری ولایت پر ایمان لے کر آئے. پھر رسول نے فرمایا کہ اے علی، اللہ آدم کو خلق نہیں کرتا، حوا کو خلق نہیں کرتا، آسمان کو خلق نہیں کرتا، جہنم کو خلق نہیں کرتا، جنت کو خلق نہیں کرتا. توجہ، آسمانوں کو خلق نہیں کرتا، زمینوں کو خلق نہیں کرتا، جنت کو خلق نہیں کرتا، جہنم کو خلق نہیں کرتا اگر ہمیں خلق نہ کرتا. توجہ کی جان محترم، اگر ہماری خلقت نہ ہوتی تو یہ کوئی چیز بھی خلق نہ ہوتی. درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد کی. تھکے تو نہیں ہے؟ گفتگو سننی ہے نا، جب تھک جائے تو بتا دیجئے گا. تو علی، سورہ زیتون پڑھا آپ کے سامنے، علی کا ذکر. سورہ نجم پڑھا، علی کا ذکر. اور آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ قرآن کی 6232 آیتوں میں سے اہل سنت کے نزدیک 300 آیتیں بالاتفاق کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 300 آیتیں اہل سنت کے نزدیک، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے نزدیک. ابن عباس نام سنا ہے آپ سب نے، حاکم شام مدینہ آیا. توجہ کیجیے گا، حاکم شام کہاں آیا؟ مدینہ آیا. مدینہ آیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ ابن عباس تفسیر قرآن کر رہے ہیں. توجہ، ابن عباس کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر قرآن. تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے، بنی ہاشم سے ہے، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہی تفسیر کریں گے، اور کون تفسیر کرے گا؟ توجہ. تو کہا بات یہ نہیں ہے کہ وہ علی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے. کہا کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے آڑ میں علی کے فضائل پھیلا رہے ہیں.
توجہ توجہ توجہ، قرآن کی فضیلت کے آڑ میں کیا کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے یہ سنا تو غصے میں آ گئے، کہا بلا رہی ہوں کہ یہ کیسے قرآن کی تفسیر کے آڑ میں علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ابن عباس آتا ہے حاکم شام کے سامنے، تو حاکم شام کہتا ہے اے ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ تم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تفسیر کر رہا ہوں۔ کہا سنا ہے کہ تم تفسیر کے آڑ میں علی کے فضائل ذکر کر رہے ہو۔ جیسے ہی یہ بات سنی ابن عباس نے، تو ابن عباس نے کہا ذرا تو ہی مجھے بتا اس آیت سے کیا مراد ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے محمد آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو حاکم شام کہتا ہے ہاں ہاں یہ نبی کے منذر ہونے کا تذکرہ ہے اور علی کے ہادی ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن ابن عباس تم اسی آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو، کسی اور آیت کی تلاوت کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اچھا یہ بتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے کا شکار نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہا اس آیت میں بھی علی ہے، حبل اللہ رسول نے کہا تھا علی کی ذات ہے، لیکن اے ابن عباس تم اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اچھا اس آیت کی تفسیر کرو، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ بھی علی کے رسول کی رسالت پر شاہد ہونے کی بات ہے، لیکن تم اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ تو فوراً ابن عباس کہتے ہیں اچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا یہ بھی حالت رکوع میں علی کے زکوٰۃ دینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن تم اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ تو فوراً ابن عباس کہتے ہیں اچھا اس آیت میں کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا یہ بھی علی کی خلافت کا اعلان ہے، لیکن تم اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ آیت بھی غدیر کے بعد نازل ہوئی تھی، علی کی ولایت کا اعلان ہے اس آیت میں۔ کہا لیکن اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، ایک بندے نے سوال کیا تھا عذاب الہی کا۔ کہا یہ بھی غدیر کے بعد نازل ہوئی تھی، سوال کیا تھا عذاب الہی کا، آسمان سے کنکر آیا اسی وقت مر گیا۔ توجہ توجہ توجہ، کہتا ہے لیکن تم اسی آیت کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ اور ابن عباس کہتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی فیہ مختلفون۔ بتا اس آیت میں کیا مراد ہے۔ کہا یہ بھی علی کی بات ہو رہی ہے، رسول نے فرمایا تھا نبأ عظیم علی کی ذات ہے۔ اے ابن عباس تو انہی آیتوں کی تفسیر کیوں کر رہا ہے، اس آیت کی تفسیر کیوں نہیں کرتا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ابن عباس چیخ کے کہتا ہے ارے حاکم یہ بھی علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتا ہے اس آیت میں علی کیا کر رہا ہے۔ کہا تجھے خبر نہیں رسول کے بعد مدینہ میں زلزلہ آ گیا تھا، لوگ گھبرا رہے تھے، زمین زلزلہ رہی تھی، سب ڈر کے آ گئے یا علی زلزلہ آ گیا، یا علی زلزلہ آ گیا، یا علی زلزلہ آ گیا۔ علی نے عبائے رسالت کو اپنے دوش پر ڈالا، عصائے رسول اللہ کو لیا، مدینے میں نکلے، ایک ٹیلے پر پہنچے اور زمین پر پاؤں مار کے کہا اے زمین رک جا، ابو تراب حکم دے رہا۔ لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کریں، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ توجہ کیا عزیزان محترم، توجہ کیا عزیزان محترم، یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کہ کس طریقے سے قرآن میں علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ میں نے تھوڑا سا ذکر حضرت ابو الفضل عباس کا کرنا ہے جو کی رات ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے نبی سے کیا سوال پوچھا، آپ افضل ہیں یا جبرائیل۔ توجہ توجہ، میرے مولا سے بھی سوال پوچھا آسان ہے، توجہ کیجیے۔
सासा बिन सोहान ने मेरे मौला से सवाल पूछा वक्त आखिर, मौला की शहादत का वक्त पूछता है, या अली एक सवाल है। अच्छा, मौला ने मुख्तलिफ मकामात में निकल के गुफ्तगू में कहा सलूनी का दावा किया। जब आखिरी वक्त शहादत का करीब आया तब भी मौला ने कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ। लेकिन इधर इस वक्त एक चीज़ का इजाफा किया, कहा लेकिन थोड़ा कम पूछना, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो सासा मौजूद थे, सासा मौला के साथ में से पूछते हैं, या अली एक सवाल का पूछो, या अली अंत अफजल अम आदम, ए अली आप अफजल हैं या आदम। तवज्जो, जाके आखिरी बंदे तक, ए अली आप अफजल हैं या आदम। अमीरुल मोमिनीन ने कहा तस्कियतुल मर्इ लिनफ्सिही कबीह, किसी का अपने मुंह तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। लेकिन कुरान में खुदा का हुक्म है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत खुदा ने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है उसका जिक्र करो। तवज्जो तवज्जो। इधर वाले बड़े खामोश होकर सुन रहे, जरा जाग के सुनिए, फजाइल पेश कर रहा हूँ। कहा कि ए अली आप अफजल हैं या आदम, तो कहा कि अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुदा का हुक्म है जो तुम पर नेमतें नाजिल हुई हैं उसको बयान करो। तो सुनो, मैं आदम से अफजल हूँ। तवज्जो। कहते हैं आप आदम से अफजल कैसे हैं? कहा कि खुदा ने आदम को जन्नत में रखा, तमाम नेमतें दी, लेकिन सिर्फ आदम को मना किया था कि एक दरख्त से न खाना। तुम्हें पता है वो क्या चीज़ थी? सासा पूछते क्या चीज़? कहा गंदम। तवज्जो, क्या थी? गंदम। कहा आदम को खुदा ने गंदम खाने से रोका था, लेकिन आदम ने फिर भी गंदम खाई। मुझ अली को खुदा ने रोका नहीं था, मैंने पूरी जिंदगी जौ पर गुजार दी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मुझे रोका नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसमें गुजार दी? जौ पे गुजार दी। सासा रोकता नहीं है, अजीब चाहने वाला मौला कहता है या अली बताइए आप अफजल है या नूह। तवज्जो। कहा कि मैं नूह से अफजल हूँ। कहा कैसे? कहा जब नूह ने तबलीग कर ली ना, तो तबलीग करने के बाद जब कश्ती पर सवार हुए, कुरान के अंदर आयत मौजूद है, कहा नूह ने रब्बी ला तज़रिल काफिरीना अलल अर्ज़ दय्यारा, ऐ खुदा अब जमीन पर किसी काफिर को न छोड़ना। तवज्जो। कहा नूह ने तबलीग करने के बाद बद्दुआ कर दी लोगों के लिए, लेकिन मैं नबी के बाद इतनी मुसीबतें रही कि आंखों में कांटा रहा, हलक में हड्डी रही, लेकिन मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। तवज्जो तवज्जो। पूछता है या अली आप अफजल हैं या इब्राहिम? कहते मैं अफजल हूँ इब्राहिम से। कहा कैसे या अली? कहा कि तवज्जो कीजिएगा तवज्जो कीजिएगा। कहा इब्राहिम ने, कुरान में आयत मौजूद है, इब्राहिम ने अपने खुदा से कहा रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, ऐ खुदा मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तवज्जो तवज्जो। लेकिन खुदा ने सामने से पूछा क्या इब्राहिम तुझे यकीन नहीं है? इब्राहिम ने कहा नहीं यकीन तो है, लियतमइन्न क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्बी के खातिर देखना चाहता हूँ। तवज्जो। कहा इब्राहिम ने खुदा से कहा कि मुझे दिखा मुर्दों को जिंदा करता है। कैसे? इत्मीनान क़ल्बी के खातिर, अपने दिल को मुतमईन करने के लिए। कहा ऐसा सा मैंने किसी मकाम में फरमाया था लौ कुशिफल ग़िता मस्तत तो यकीना, सारे हिजाब हट जाए अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। तवज्जो तवज्जो। कहा सारे हिजाब हट जाए अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। पूछता है या अली बताइए आप अफजल हैं या मूसा? कहा मैं मूसा से अफजल हूँ। कहा कैसे? कहा मूसा ने फिरऔनियों के एक शख्स को मारा था, मुक्का मारा, मर गया। नबी का मुक्का था, किसी आम बंदे का तो नहीं था। एक मुक्का मारा, मर गया। फिर जब हजरत मूसा को खुदा का हुक्म हुआ कि दोबारा तबलीग के लिए जाए, तो कुरान के अंदर आयत मौजूद है, हजरत मूसा ने कहा रब्बी इन्नी कतलतुल नफ्स, मैंने उनके एक बंदे को कत्ल किया है, अब मुझे डर है कि कहीं वो मुझे कत्ल न कर दे। तवज्जो। मुझे डर है कि
کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ نبی اللہ موسیٰ کہہ رہے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ علی نے کہا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ موسیٰ کو ڈر تھا کہیں فرعون ہی قتل نہ کر دے، لیکن جب خدا نے نبی کو حکم دیا کہ سورہ برات علی کے ہاتھ دے کے کفار مکہ کے پاس بھیجو، جب میں سورہ برات لے کے مکہ میں داخل ہوا تو ایسے داخل ہوا جیسے شیر کچھار میں داخل ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر سارے وہ موجود تھے۔ کسی کے باپ کو میں نے مارا تھا، کسی کے دادا کو میں نے مارا تھا، کسی کے بیٹے کو میں نے مارا تھا، کسی کے بھائی کو میں نے۔ توجہ کی عزیزان محترم، پھر ساتھ دوبارہ پوچھتا ہے کہ یا علی بتائیے آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ کہا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہتا کیسے یا علی؟ کہا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، خدا نے مریم کو کہا اخرجی، مریم یہاں سے نکل جا، انہا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ جب میری ولادت کا وقت آیا، خانہ کعبہ، توجہ کی عزیزان محترم، یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ اس طریقے سے خدا نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بھر دیے۔ دو جملے، وقت ہو چکا تمام، لیکن پیش کر دوں۔ ولایت، اور اب ہمارے پاس دو چیزیں، توجہ کیجیے۔ حضرت عباس کا علم آپ کو پتہ ہے، پہنچا ہے حضرت عباس میں۔ حضرت عباس سے کوئی روایت نقل نہیں ہوئی ہے، نہیں ملتی کوئی روایت۔ لیکن جب امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، توجہ کیجیے گا علی کا نام، جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے 8 ذی الحج کو، امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور حج چھوڑ دیا۔ توجہ کیجیے گا، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ امام حسین روز خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے سب سے کہہ رہے تھے دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا نام ہوں، میری بات سنو۔ یزید شرابی ممبر رسول پر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں سننا تھا، سب حج میں لگے ہوئے، حجر اسود کو بوسے لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں رسول، ادھر نبی کا رسال نواسا سب کو کہہ رہے ہیں میری بات سنو۔ یہ سب کس میں لگے ہوئے؟ حج میں لگے ہوئے، حج کے بوسے لے رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ توجہ توجہ توجہ، جب دیکھا کہ سب لگے ہوئے حجوں میں، سب لگے ہوئے خانہ کعبہ کو چومنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، ایسے عالم میں حضرت عباس خانہ کعبہ پر چلتے ہیں۔ توجہ توجہ، خانہ کعبہ پر چڑھ کے پہلا جملہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں سارے حاجیوں سے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ حمد ہو اس خدا کی جس نے، توجہ، حمد ہو اس خدا کی جس نے اس کو میرے باپ کے قدموں کے ذریعے سے برکت دی، جو کل تک ایک مٹی کا گھر تھا، میرا باپ آیا ہے تو قبلہ بنا۔ توجہ کیا آپ نے؟ میرے بابا آئے ہیں تو یہ قبلہ بنا۔ پھر پہلا فتویٰ صادر کیا حضرت عباس نے، ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں۔ توجہ، سب کون تھے وہاں پر؟ حاجی تھے، سب مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں۔ توجہ توجہ، کس نام سے پکار رہے؟ اے کافروں، اے فاجروں، جبکہ سب نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت کی بوسے بھی لے رہے، خانہ کعبہ کے خلاف کو جھوم رہے، طواف کے چکر لگا رہے، میرا و صفا کی سعی کر رہے ہیں، شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، حضرت عباس نے اپنا فتویٰ صادر کیا پہلا کہ اے کافروں، اے فاجروں۔ پتہ کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اس
اسلام کعبے کو چومنے کا نام نہیں ہے، حسین کے قدموں کو چومنے کا نام۔ توجہ کی، اسلام حسین کے قدموں کو چومنے کا نام ہے۔ تم سب کافر ہو چکے ہو۔ اتصدون طریق البیت لامام بردا، تم امام کے لیے کعبے کے راستے کو روک رہے ہو۔ من هو احق به وادنى به، جو کعبے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر ایک جملہ کہا اور منزل مسائل کہا، عجیب جملہ ہے ابوالفضل عباس۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو پوری تقریر مولا کے فضائل میں پڑھتا، لیکن ایک جملہ کر کے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ لولا حکم اللہ الجلی واسرارہ العلی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی علیہ۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، کیا کہا؟ لولا حکم اللہ الجلی، اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا، واسرارہ العلی، اور اس کے بلند بالا اسرار نہ ہوتے، توجہ توجہ، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی علیہ، تو یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ توجہ کیوں؟ یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ حضرت عباس نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ نجف میں ایک عالم دین تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت سلمان افضل ہے یا حضرت عباس، تو وہ کہتے تھے کہ حضرت سلمان افضل ہے حضرت عباس سے۔ توجہ کیجیے گا، کس سے افضل ہے؟ حضرت سلمان افضل ہے حضرت عباس سے، سلمان فارسی۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ ان سے کافی ساری روایتیں نقل ہوئی ہیں، جبکہ حضرت ابوالفضل عباس سے کوئی روایت نقل نہیں ہوئی۔ توجہ کیجیے گا۔ تو ایک رات یہ سوتے ہیں تو خواب میں مولا آتے ہیں۔ توجہ، کہتے ہیں اے عالم، تو یہ کہتا ہے کہ سلمان مجھ سے افضل ہے، یہ بتا، توجہ، علم کی بنیاد پہ سلمان کو افضل کہتا ہے، یہ بتا کہ تیرے پاس یہ علم کہاں سے پہنچا؟ توجہ، کہتا یہ میرے استاد سے، پھر اس سے ہوتے ہوئے شہید ثانی، شہید اول، علامہ ہلی، علامہ فہد ہلی، سید طاووس، شیخ جعفر طوسی، صدوق، یعقوب کلینی، زرارہ، مسلم، حشاد، سب سے ہوتے ہوئے چھٹے امام سے پانچویں امام، پانچویں امام سے چوتھے امام، چوتھے امام سے تیسرے امام، دوسرے امام، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب تک، کہتا ہے وہاں سے یہ علم مجھ تک پہنچا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، مولا کہتے ہیں اتنے واسطوں سے میرے بابا کا علم تجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ ارے میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے، میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے۔ تو عزیزان، 8 محرم ہو چکی، آج جس کے مصائب پڑھنے ہیں ابوالفضل عباس، دیکھیے اب 2-3 دن بچ چکے ہیں گریے کے، تو ان دنوں میں شرما کے بالکل نہ رونا، یہ محسوس کرنا کہ کربلا میں موجود ہے اور سامنے کربلا کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لانا، تو آنکھوں اشکوں سے جاری ہو جائے گی۔ ایک مسیحی شخص ہے، اس کی بیٹی کو برین ٹیومر ہو گیا تھا، برین ٹیومر۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ بچی زیادہ بچے گی نہیں، چند دن کی مہمان ہے۔ اچھا، اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، سرجنز کو دکھایا، لیکن کوئی حل نہیں ملا۔ تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ بچی چند دن کی مہمان ہے اور چند دن بعد بچی مر جائے گی۔ اب ایسے عالم میں یہ مسیحی شخص، عیسائی شخص تہران کی گلیوں میں رات کو آوارہ پھر رہا تھا، گھر نہیں جاتا تھا، بچی دیکھی نہیں جاتی تھی اس سے، تو تہران کی گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے، تو اسے ایک حسینیہ سے آواز آتی ہے، ای با وفا ابوالفضل مشکل کشا ابوالفضل، ای با وفا ابوالفضل مشکل کشا ابوالفضل۔ یہ مشکل کشا ابوالفضل سن کے مسیحی ہوتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟
کہا یہاں پر جو ہے ابوالفضل عباس کی زری بنی ہے جسے کربلا جانا ہے، تو اس زری پر الوداعی پرسہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ جیسے یہ سنتا ہے تو کہتا ہے عباس کون تھے؟ کہا نبی کے نواسے حسین بن علی کے بھائی تھے۔ کہا اچھا کیا مقام ہے ان کا؟ کہا کہ ہمارے یہاں یہ مقام ہے کہ اگر عباس کو حسین کا واسطہ دو تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ زری کو تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عباس، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ دیا جائے تو آپ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اے عباس، میری بچی مرنے والی ہے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری بچی کو بچا لیں۔ یہ دعا مانگ کے یہاں سے نکلتا ہے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچتا ہے، اس سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بچی مر گئی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچی بھاگتے ہوئے آتی ہے، کہتی ہے بابا بڑا انتظار کر رہی تھی، کہاں گئے تھے؟ بچی کو چلتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اندر سے زوجہ کے رونے کی آواز آتی ہے، اہل محلہ رو رہے ہوتے، بولتے بچی کیا ہوا، تم کھڑی بھی ہو، تم آرام کیوں نہیں کر رہی؟ کہتے بابا میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کہا کیا باج رہا ہوا کیا؟ کہا بابا میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں فرشتے آتے ہیں اور کوئی آ کے مجھے لے جا رہا ہوتا ہے، میری روح کو لے جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اس بچی کو واپس پلٹا دو، کہتا ہے کہ اس بچی کو واپس پلٹا دو۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے باپ نے مجھے حسین کا واسطہ دیا، اس بچی کو پلٹا دو۔ تو اچانک مجھے ہوش آ جاتا ہے اور میں بیٹھ جاتی ہوں اور مجھے کوئی درد نہیں کہ بابا۔ تو فوراً باپ پوچھتا ہے اس شخص کی کوئی علامت تھی، تم نے دیکھا اس شخص کو پہچانا؟ کہا بابا اس کی کوئی علامت تو مجھے نہیں پتا چلی، لیکن جب وہ آیا تھا اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ اجرکم علی اللہ، شرما کے مت رونا۔ باب الحوائج ہے ابوالفضل، باب الحوائج، خدا باب الحوائج کے سکتے اس فرش میں موجود تمام مومنین کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو جملیاں غیر آباد ہے خدای باب الحوائج ابوالفضل عباس کے صدقے آباد کرے انہیں۔ عزاداروں، یہ وفا آئی کیسے ابوالفضل عباس؟ دو جملے مسائل پڑھوں گا، تفصیل مسائل رونے کی بات ہے۔ جب امیر المؤمنین نے حضرت ام البنین سے شادی کی نا، تو جب ام البنین گھر پہ آئی ہیں، سب سے پہلے حسن اور امام حسین بیٹھے تھے۔ ام البنین نے بچوں کا طواف کیا، ایک چکر لگا کے کہتی ہے کہ بچوں کبھی ماں نہ سمجھنا، کنیز بن کر آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، کبھی ماں نہ سمجھنا۔ امیر مومنین سے ام البنین کہا کرتی تھی یا علی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کرے، بچوں کو ان کی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے، کہا مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کرے۔ عزاداروں، یہ ام البنین کی وفا تھی جو ابوالفضل عباس میں آئی۔ کیا ہوا؟ جب سب جا چکے، سب کی شہادت ہو چکی، تو اتنے میں ابوالفضل عباس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو ابوالفضل عباس دائیں دیکھتے اور بائیں دیکھتے اور روتے ہوئے کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ عزاداروں، دو جملے سننا۔ بشیر جب مدینہ پہنچا ہے نا،
مدینہ پہنچ کے بشیر نے آواز لگائی، ذرا اپنی آواز کو بلند کرنا، کہا کہ اے رسول کے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ والے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ جیسے یہ آواز ام المنین کے کانوں میں پہنچی نا تو ام المنین نابینا ہو چکی تھی، آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا، اپنے پوتے کو لے کے نکلتی ہے، بشیر کے پاس آ کے کہتی ہے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے کہ حسین مارے گئے، حسین مارے گئے؟ بشیر کہتا ہے رسول کے نواسے کی بات کر رہا ہوں۔ ام المنین کہتی ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، عباس زندہ تھا، حسین کیسے مارے گئے؟ بشیر کہتا ہے نہیں بیوی، عباس بھی مارے گئے تھے۔ کہا عباس کیسے مارے گئے؟ کہا عباس کے سر پر گرز لگا تھا۔ کہا بشیر کیسی باتیں کر رہا ہے، میرے عباس کے سر پر گرز لگ سکتا ہے؟ میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میرے عباس کے سر پر گرز لگا؟ بشیر کہتا ہے بی بی گرز لگنے سے پہلے عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ بس ام المنین زمین پر رہ جاتی ہے اور رونا شروع کرتی ہے۔ بشیر کہتا ہے بی بی رو کیوں رہی ہے؟ کیا اپنے بیٹے عباس پر رو رہی ہے؟ کہا نہیں میں عباس کی شہادت پر نہیں رو رہی، میں تو بس اس بات پر رو رہی ہوں کہ جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، ارے میرے عباس اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں، اجازت نہ ملی، اب الفضل عباس خیموں کے باہر آتے ہیں۔ خیموں کے باہر آتے ہیں تو ایک خیمے سے آواز آتی ہے بچوں تھوڑا صبر کر لو، میرا چچا ابھی جائے گا اور پانی لے کر آ جائے گا۔ سکینہ اندر بچوں کو تسکینیاں دے رہی تھی۔ حضرت عباس نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش پہ اٹھایا، امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں، کہا مولا بچے بہت پیاسے ہیں، مولا پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں عباس جاؤ پانی لے کر آؤ۔ مشکیزے کو تھامتے ہیں، علم کو تھامتے ہیں، حضرت عباس تلوار لیتے ہیں، فرات کا رخ کرتے ہیں۔ علم جا رہا تھا، سکینہ سارے بچوں کو بٹھا دیتی ہے، بچوں کوزے لے کے بیٹھ جاؤ، میرا چچا عباس آنے والا ہے۔ بتا رہی ہوتی دیکھو بچوں کو، دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے۔ اتنے میں علم نشیب میں اترتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بچوں میرے بابا فرات، میرے بھائی چچا فرات پر چلے گئے، دیکھو علم فرات میں اتر چکا ہے۔ جیسے ہی علم دوبارہ واپس پلٹتا ہے فوراً سکینہ کہتی ہے بچوں دیکھو میرا چچا واپس آ رہا ہے۔ اتنے میں دیکھتی ہے علم لڑکھڑانا شروع ہوتا ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں اپنے توزے رکھو، ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، خدا میرے چچا کی خیر فرما۔ عزادارو ادھر علم کا گرنا تھا، لائنوں نے گھیرا، کسی نے دایاں بازو ختم کیا، کسی نے بایاں بازو ختم کیا۔ 2 جملے مصیبت کے سنتے چلنا، جیسے ہی دونوں بازو ختم ہو گئے عباس نے مشکیلے کو دانتوں سے پکڑ لیا، ایک لائن میں تیر کا نشانہ لیا، مشکیزے میں سوراخ کیا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آنکھ پر پانی پڑ گیا، عباس نے امید چھوڑ دی، خود کو سوار سے گرایا۔ عزاداروں 2 جملے، ادھر عباس سوار سے زمین پر آئے، ادھر پکار کے کہا بھیا میری مدد کو آنا۔ امام حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، جیسے ہی پہنچے امام حسین نے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، زانوں پر رکھنا تھا۔ آخری 2 جملے اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، روتے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں بھیا 2 وصیتیں ہیں۔ کہا کیا وصیتیں؟ وصیتیں کر عباس۔ کہا پہلی وصیت یہ میری آنکھ میں خون ہے، خون صاف کر دیجئے، بھیا آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے اپنے بھائی کی زیارت کی۔ کہا تیری دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا بھیا میری دوسری وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا، سکینہ سے شرمندہ۔
حسین یا زہر دے زمانہ دہائی دے حسین میرے لیے شہر